بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے معزز عارفین۔ شام غریبہ، وہ قافلہ جو مدینے سے آیا تھا اور آج لٹ گیا۔ اس وقت میں آپ سب حضرات کی طرف سے ان کی خدمت میں سلام پیش کرتی ہوں۔ اے کربلا کے پیاسے، ہم آپ کو سلام کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اس وقت حالت یہ ہے کہ بیبیاں جلے ہوئے خیموں کے پاس خاک پر بیٹھی ہوئی ہیں۔ نہ کسی کا بھائی رہ گیا، نہ کسی کا بیٹا رہ گیا، اور نہ ہی کوئی اور رشتہ دار رہ گیا۔ جناب زینب ہی ہیں جو سب بیبیوں کو جمع کیے ہوئے بیٹھی ہیں۔ اس سے پہلے حالت یہ تھی کہ بعد از شہادت جب خیموں میں آگ لگا دی گئی تو بیبیاں ادھر ادھر منتشر پھر رہی تھی اور کچھ سمجھ نہ آتا تھا کہ کیا کیا جائے۔ ایک بچی کی یہ حالت تھی کہ اس کے کپڑے جل رہے تھے اور وہ یہ نہ سمجھتی تھی کہ کس طرح آگ بجھائی جائے۔ کسی بیبی کی ردا میں آگ لگی ہوئی تھی اور اسے اس کا علم نہ تھا۔ عزاداران اہل بیت، ہائے صبح سے عصر تک کا یہ قافلہ سارا ہی لٹ گیا۔ آج صبح کے وقت جب تیر آئے پہلی مرتبہ تو بیبیاں گھبرا کر خیموں کے دروازوں پر آ گئی تھی اور انہوں نے آواز دی تھی، اے ایمان والو، ہمارے سروں سے چادریں نہ اترنے دینا۔ تو حالت یہ ہوئی تھی، اصحاب کی تلواروں کی میانوں کو توڑ کر پھینک دیا تھا اور خیموں کے دروازوں پر آ کر سب نے ایک زبان ہو کر کہا تھا، شہزادیوں، جب تک ہم موجود ہیں تمہیں کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ ارے اس وقت وہ بچانے والے، وہ حفاظت کرنے والے ان میں سے ایک نہیں، گلے کٹائے ہوئے میدان میں پڑے ہوئے ہیں۔ امام زین العابدین کی یہ حالت ہے کہ ضعف کی وجہ سے اٹھنا تو درکنار بیٹھ بھی نہیں سکتے۔ اگر جناب زینب نہ نکالتی تو شاید خیمے میں ہی رہ جاتے۔ عزاداروں اتنی بے کسی تھی کہ کوئی اہل بیت سے یہ کہنے والا نہ تھا کہ حسین مارے گئے ہیں۔ یہ گھوڑا آیا ہے اپنی پیشانی پر حسین کا خون لگائے ہوئے، اور خیمے کے دروازے پر آ کر اس نے فریاد کی آواز میں بلند کی۔ پہلے تو بیبیاں سمجھی کہ شاید حسین آئے ہیں، لیکن جب زین کو خالی دیکھا تو چاروں طرف ذوالجناح کے کھڑے ہو گئیں اور فریاد شروع کی، ذوالجناح، اے فرزند رسول کہاں رہ گئے؟ جب سکینہ نے ذوالجناح سے چمٹ کر فریاد کی، میرے بابا کے ذوالجناح، کیا میں یتیم ہو گئی؟ کیا میرے بابا مارے گئے؟ آج مسافروں کی شام یعنی شام غریبہ کربلا والوں کی کیسے گزری؟ اس کے متعلق چند فکرے عرض کرنے ہیں۔ آج بعد نماز عصر جب امام حسین شہید کر دیے گئے تو اس کے بعد ہوا یہ کہ خیموں میں آگ لگا دی گئی۔ جناب زینب نے امام زین العابدین سے جا کر کہا، بیٹا اب تو خیمے جلنے لگے ہیں، آپ نے حکم دیا آپ کے پھپھی جان سب بیبیوں کو لے کر خیموں سے باہر نکل جائے۔ ذرا آپ اندازہ لگائیں کہ یہ وقت بھی ایسا ہے کہ امام وقت کے حکم کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ جناب امام زین العابدین نے یہ جب فریاد فرمایا تو جناب زینب آئی اور کہا کہ بیبیوں نکل جاؤ۔ بیبیاں نکلی، جناب زینب بچوں کو لے کر باہر نکلی، بچوں کو بٹھایا، پھر آئی خیمے میں، پھر اور بچوں کو لے گئی۔ اس کے بعد خیال آیا کہ زین العابدین تو اٹھ بھی نہیں سکتے، وہ کیسے باہر آئے ہوں گے؟ مگر حالت یہ تھی کہ دھوئے کی وجہ سے اور آگ کی وجہ سے کچھ ایسی گھبراہٹ تھی کہ بھول گئی کہ میرا بیمار بھتیجا کس خیمے میں ہے۔ ایک خیمے میں شعلے بھڑک رہے تھے، ایک مرتبہ اس میں چلی گئی، سید سجاد نہ ملے، ہائے فاطمہ زہرا کی بیٹیاں، اور آج ان پر یہ مصیبت۔ ایک خیمے میں تلاش کے بعد دوسرے میں داخل ہوئی، تھوڑی دیر کے بعد وہ وہاں سے نکلی، مگر اتنی پریشان تھی کہ آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، دھوئے کی وجہ سے دکھلائی ہوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کے بعد کچھ سوچا اور ایک تیسرے خیمے میں جس میں شعلے بھڑک رہے تھے اس میں چلی گئی۔ وہاں سے جو باہر آئی تو کتب میں جو لکھا ہے کہ کسی نے پوچھا کہ بی بی آپ کیوں جاتی ہیں بار بار خیمے میں؟ کیا کوئی چیز رہ گئی ہے؟ فرماتی ہے، چیز تو کوئی نہیں، میرا بیمار بیٹا نہیں مل رہا۔ اس کے بعد ایک خیمے میں گئی تو امام زین العابدین کو سینے سے لگائے ہوئے نکلی اور باہر لا کر بھتیجے کو زمین پر لٹا دیا اور بازو ہلا کر فرمایا، بیٹا خیمے جل گئے ہیں، ہمارے سروں سے چادریں چھن گئی ہیں۔ اس وقت حالت یہ ہے کہ یہی وقت ہے، آپ ذرا کربلا کی زمین کا تصور کیجئے، خیمے جل چکے ہیں، حسین کی لاش کہاں، عباس کی لاش کہاں، اور عزیزوں کی لاشیں ہیں۔ بیبیاں سہمی ہوئی بیٹھی ہیں، اس وقت ان کی گودوں میں جو بچے ہیں وہ روتے ہیں، اتنے سہم گئے ہیں، اتنے گھبرا گئے ہیں کہ ان کو اس کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہوگا۔ جناب زینب جب کبھی بیمار کے پاس آتی، کبھی ہم تباہ ہو گئے، تمہاری طبیعت کیسی ہے، تمہارا مزاج کیسا ہے، اگر سر در میں درد ہو تو میں دبا دوں۔ کبھی سکینہ کے پاس جاتی، گود میں اٹھاتی، ادھر ادھر پھرتی ہے، سکینہ کہتی ہے، پھپھی جان میرے بابا کہاں ہے، مجھے میرے بابا کے پاس پہنچا دیں۔
اس کے بعد بیبیوں کے پاس جاتی ہیں، ان کو سمجھاتی ہیں، ان کو تسلی دیتی ہیں، فرماتی ہیں بیبیوں تمہارا ہم پر بڑا احسان ہے، تم ہماری وجہ سے بڑی مصیبت میں گرفتار ہو گئی۔ وہ بیبیاں کہتی ہیں شہزادی یہ نہ کہیے، ہم تو سرخرو ہو گئے کہ ہمارے عزیز آپ کے کام آ گئے۔ اس کے بعد جناب فضا فرماتی ہے ذرا دیکھ لو کہ بچے تو پورے ہیں۔ جب یہ شمار کرنے لگی تو پتہ چلا کہ 2 بچے ان میں نہیں ہیں۔ اب بتلائیں، اندھیری رات ہے، ستارے بے شرم کی وجہ سے منہ چھپائے ہوئے ہیں، فاطمہ زہرا کی بیٹی کیا کرے؟ آخر جناب فضا سے کہا کہ فضا تم ان بچوں کو ذرا دھیان کرو، میں ان بچوں کی تلاش میں جاتی ہوں۔ جناب ام کلثوم کو ساتھ لیا، ایک طرف چل دی۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد ایک شخص ملا، اس سے کہا بھائی تو نے کچھ بچے تو نہیں دیکھے؟ اس نے کہا تھوڑی دیر ہوئی کچھ رونے کی آوازیں آ رہی تھی، پتہ نہیں وہ اب کہاں ہے۔ جس طرف اس نے کہا تھا اس طرف چلی، دیکھا کہ ایک مقام پر دونوں بچے ایک دوسرے کے گلے میں ہاتھ ڈالے زمین پر پڑے ہوئے ہیں۔ جناب زینب نے کہا کہ بہن ام کلثوم بچے تو مل گئے، ذرا آہستہ چلنا، ایسا نہ ہو وہ بیدار ہو جائے اور گھبرا جائے، کیونکہ انہوں نے یہ واقعات جو دیکھے ہیں ان کے خیالات میں یہی چیز ہوگی کہ دشمن پکڑنے آئے ہیں۔ لہٰذا یہ آہستہ آہستہ گئی، جب ان کے قریب پہنچی تو ان کے پاس بیٹھ گئی۔ ہاتھ پکڑ کر جو ہلایا تو ہاتھ ان کے سر تھے، پیشانی پر ہاتھ رکھا تو پیشانی ٹھنڈی تھی۔ ایک مرتبہ ہلایا، فریاد کی کلثوم ارے یہ تو دونوں سدھار گئے، ہم اپنے بھائی کو کیا جواب دیں گے؟ پروردگار عالم کو آپ کو جزائے خیر دے۔ اس رات کے کئی واقعات ہیں، صرف ایک اور واقعہ عرض کر کے ختم کرتی ہوں، کیونکہ شام غریبہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے 2 آنسو بہہ جائیں، آپ کو ان کی مصیبت کا کچھ ہلکا سا تصور ہو جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ شب عاشور آج کی رات کے مقابلے میں بڑی اچھی رات تھی، سب کے سب موجود تھے، پانی نہ تھا مگر بیبیوں کو یہ اطمینان تو تھا کہ ہماری حفاظت ہے۔ مگر آج کی شب کا ذرا خود تصور فرمائیں، جس کا جوان بیٹا، تمہیں پتا ہے کہ تمہاری ماں کا کیا حال ہے؟ جس کا بھائی مر گیا اس کا کیا حال ہوگا؟ امام حسین کی لاش اس جگہ پڑی ہے جہاں آپ شہید ہوئے۔ ہائے حسین، کس زبان سے عرض کروں اے ملعون آیا۔ اس کو یہ خیال ہوا کہ حسین کی انگلی میں ایک انگوٹھی تھی جس کا نگینہ بڑا اچھا تھا۔ عزاداران ہے حسین، میں کس زبان سے بیاں کروں؟ وہ آیا، اس نے دیکھا کہ انگوٹھی موجود ہے اور لباس لٹ چکا، امامہ کوئی لے گیا۔ ہائے حسین، تیری مظلومی پر عزادار قربان۔ اس معلوم نے یہ چاہا کہ وہ انگوٹھی اتار لے، مگر معلوم نہ تھا کہ انگلی پر ورم آ گیا، یہ خون جم گیا تھا، وہ نہ اتار سکا۔ تو اس معلوم نے کیا کیا، ادھر ادھر زمین پر ڈھونڈنے لگا، ایک تلوار کا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ اب خود سمجھ لیجئے کہ کیا قیامت کی گھڑی تھی، یہ انگوٹھی لے کر چلا ہی تھا کہ ایک مرتبہ زمین ہلی۔ یہ گھبرا کر نام کتاب روایات ازا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔